وقفات تربویہ کتاب جمیل رائع للداعی الکبیر الشیخ عبد الحمید جاسم البلالی نشرته المجتمع الکویتیہ الاسبوعیہ نجما ترجمہ محمد ارشد الفاروقی الی الاردیہ بسم ندائی تربیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ سے ایک انٹرویو۔ حرم مکی کے آنگن کے بیچوں بیچ سدا بہار بلند کعبہ کھڑا ہے۔ ہزاروں مسلمان ہمہ وقت اس کا طواف رکے بغیر کر رہے ہیں۔ راقم ستون نے اس بابرکت گھر کے پاس ہی فجر پڑھی، بیٹھ گیا۔ بیت اللہ سامنے ہے۔ میں سوچوں میں گم ہوں، اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس کعبہ پر کتنے حوادث زمانہ گزرے، اس نے کتنے انسانوں کو دیکھا، کتنے زمانے اس پر آئے گئے، کتنے بڑے کام اس کے سامنے ہوئے اور نہ جانے کتنے ہوں گے۔ یہ دیکھیے، لگتا ہے کعبہ نے اس سے انٹرویو کی میری خواہش کا احساس کر لیا۔ ہاں، اس نے اس مرمری پردے میں لاکھوں واقعات اور راز چھپائے رکھا ہے۔ یہ لیجئے، کعبہ بول اٹھا، جو چاہو پوچھو۔ میں نے کہا، بابرکت کعبہ، آپ کی رونق اور بڑھے، بتائیے جب سے سیدنا ابراہیم نے آپ کی تعمیر کی تب سے آج تک کون سا زمانہ ایسا آیا جو سب سے زیادہ باسعادت و فرحت بخش ہو؟ کعبہ: میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن وہ ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں مجھے قرب بخشتیں، آپ کے طواف رونق بخشتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو بوسے سے نوازتے اور صحابہ بھی طواف کرتے۔ راقم: آپ کی زندگی میں سب سے غمزدہ زمانہ کب آیا؟ کعبہ: میری زندگی کے غمزدہ دن وہ ہیں جب قرمطی کافر آیا، میری کوکھ سے حجر اسود چھین لیا، میرے غلاف سے چمٹے نمازیوں کو شہید کیا۔ راقم: سب سے زیادہ تعجب خیز و حیران کن کیا چیز ہے؟ کعبہ: جب مسلمان میرے ساتھ پھیرے لگاتا ہے، حجر اسود کو بوسے دیتا ہے، روتا بلبلاتا ہے، توبہ پر قائم رہنے کا عہد و پیمان کرتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی اپنے شہر اور اپنے گھر لوٹتا ہے، گناہوں میں لگ جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں اس کا دل مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ ہے سب سے حیران کن معاملہ۔ راقم: آپ کو غصہ کس چیز پر آتا ہے؟ کعبہ: جی ہاں، مجھے غصہ اس وقت آتا ہے جب میرا طواف سرکش بے قصوروں پاکیزہ نفوس کے قاتل پھانسی کے پھندے پر چڑھانے والے کرتے ہیں، جن کو انہوں نے شہید کیا۔ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے۔ یہ قاتل ان پر الزامات رکھتے ہیں، عوام کے سامنے ان کی شبیہ خراب کرتے ہیں اور ان کو بدظن کرتے ہیں اور ان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ مجھے ان پر غصہ اس لیے آتا ہے کہ یہ لوگ نفاق کا معاملہ کرتے ہیں، یہ لوگ اندر سے اسلام اور مسلمانوں کو ناپسند کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ طواف، رکوع، سجدے کا ڈرامہ رچتے ہیں تاکہ ان کی سادہ لو عوام ان کی اسلام پسندی کی قائل رہے۔ راقم: کیا اب اچھے دن آئیں گے؟ کعبہ: جی، آخری زمانے میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں ایک جوان سال شخص نمودار ہوگا، زمانہ ظلم و زیادتی سے بھرا ہوگا، وہ میری پناہ میں آئے گا، لوگ ان کو مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان بیعت کرنے پر مجبور کریں گے، وہ خلافت کی بیعت لیں گے اور زمین میں امن و انصاف بھر دیں گے۔ راقم: کیا پھر غمناک دن آئیں گے؟ کعبہ: جی، اخیر زمانے میں جب سارے مومنوں کی روح قبض کر لی جائے گی اور زمین میں کمین اور کمین کی اولادیں بچیں گی، صرف درندے حرم میں ہوں گے، جبکہ مجھے میرے رب نے ابرہہ کے ہاتھوں تباہ ہونے سے سید البشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اعزاز میں بچایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آخری شریعت اتاری گئی
پھر یہ چھوٹی پنڈلیوں والا مجھے ڈھانے لگے گا، چونکہ اس وقت کوئی مسلمان نہ رہے گا جس کے لیے بیت اللہ کو بچایا جائے۔ یہ سب سے اندوہناک گھڑی مجھ پر گزرنے والی ہے۔ راقم، میری دعا ہے اللہ آپ کے اندوہناک دن تک مجھے بقید حیات نہ رکھے۔ جب تک آپ کی خوشی کے دن اچھے دن ہیں تب تک زندہ رکھے۔ آپ کا قد بلند رہے۔ دنیا کے ہر علاقے سے آنے والے کلمہ گو کا دل آپ کے دیدار، آپ کے طواف سے ٹھنڈا رہے۔